اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا کراچی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گلبرگ میں کراچی کا علاقہ گلبرگ وہاں پر ایک فوٹیج سامنے آئی کہ شیر جو ہے وہ بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑے آرام سے جنگل میں ہوا یہ واقعہ؟ نہیں، یہ جنگل میں نہیں، یہ کراچی کا علاقہ. تو کراچی میں تو کتے حملے کرتے ہیں. وہ کتے تو حملے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اب جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر بھی حملہ کرے اور آپ دیکھیں بڑے آرام سے. یہ ایک جنگل کا جانور ہے، یہ خونخوار جانور ہے جو کہ اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ سے نکال کے ہم نے اس کو عوام میں رکھا ہوا ہے. Yes. They are beasts, they cannot be domesticated. Yes. اور but the people are keeping it. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں بڑے آرام سے پھر اس شیر کو ٹہلا رہے ہیں کہ جیسے شام میں جیسے آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوتا آپ اس کو لے کے واک پہ نکلے ہوئے، تو بالکل ویسے ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ یہ شیر کو لے کے جا رہے ہیں. اب آپ شیر کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک بچہ بھی پاس سے گزرا، جیسے بچہ پاس سے گزرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ شیر کس طریقے سے اس بچے کو اپنے دانتوں میں دبوچتا ہے اور اس کے بعد وہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیر کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھی وہاں پہ گھوم جاتا ہے. اور مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ زخمی اور کیوں زخمی نہیں ہوگا. جب شیر کا بچہ جب شیر کا بچہ بھی نہیں، اس سے تھوڑا بڑا ہے، بچے کو اپنے دانتوں میں دبوچتا ہے. بالکل یہ دیکھیں ذرا دوبارہ سے ذرا دیکھیے گا، یہ شیر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جسٹ لگائی اور جیسے ہی کیا اس نے مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے. دیٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے لائن کہ وہ اٹیک کرے گا، وہ ایمبوش کرے گا، وہ پکڑے گا اور موقع کا فائدہ اٹھائے گا. لیکن جن لوگوں نے اس کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح سے سر عام، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ غیر قانونی عمل ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو پالتے ہیں اور شو آف پاور کے طور پر لے کے نکلتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. نذیر شاہ بتائیے گا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیروں کے حوالے سے، ان کو گھروں میں رکھنے کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، لیکن ایسے کھلے عام لے کے گھومنا، کیا ایکشن اب تک لیا گیا اس پہ؟ دیکھیں بالکل یہ واقعہ 14 تاریخ کو عید کے دوسرے دن پیش آیا تھا اور اس کی اندرونی کہانی ہم نے حاصل کی ہے، جس کے مطابق یہ ایک اسامہ نام کا لڑکا ہے جو شیروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے اور اسامہ کا سگا بھائی سعد ہے جسے گزشتہ روز گرفتار کیا. اس کے سیکیورٹی گارڈ روشن کے ہمراہ گرفتار کیا گیا ہے. جو سعد ہے وہ اپنے پڑوسی دوست عبدالحمید کے گھر پر گیا تھا، جس نے کہا تھا کہ اسے اس شیر کے ساتھ تصویر بنوانی ہے. جس کے بعد جب حمید وہاں پر کھڑا ہوا تھا اور دیگر لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے اس حملے سے پہلے کی بھی فوٹیج حاصل کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی کے بیچ میں شیر کو بٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ ڈرو مت، قریب آؤ قریب آؤ. اسی دوران عبدالحمید کا 10 سالہ بیٹا عبدالنافع اس شیر جیسے ہی گھومتا ہے تو شیر فوراں سے اسے دبوچ لیتا ہے اور اس بچے کے بازو پر، اس کے پیٹ پر، اس کی ٹانگوں پر گہرے زخم آتے ہیں اور اس کے دانتوں کے نشان بچے کے پیٹ کے اندر گھس گئے. ہم نے خود اس بچے کی جان بھی جا سکتی تھی. یہ کوئی عام جانور نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑے سائز کا کوئی ڈاگ بھی ہو نا تو اس کے لیے ہمیں 2 بندے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں کیونکہ وہ بچے کو جھنجھوڑ کے بھمبوڑ سکتا ہے. یہ شیر ہے، یہ درندہ ہے، یہ جنگل کا بادشاہ، اس کو اسی لیے کہتے ہیں، اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے. خدا نہ خاصا اس بچے کی جان چلی جاتی تو کیا ایکشن لیا جاتا؟ اور ساتھ میں یہ تو غیر قانونی ہے. یو کین ناٹ ڈومیسٹیکیٹ اٹ. بالکل دیکھیں، بالکل ایسی ہی بات ہے، یہ غیر قانونی ہے. شیر کو آپ چاہے پنجرے میں رکھیں، چاہے گلے میں زنجیر ڈال کر آپ اسے ساتھ گھمائیں. شیر ایک جنگلی درندہ ہے، جنگلی جانور ہے اور جو کسی وقت بھی وحشی ہو سکتا ہے. وہ اکثر و بیشتر آپ زو میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کھانا کھلانے والے کو بھی مار دیتا ہے اور بالکل ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے جب شیر نے اس بچے کو دبوچا تو بمشکل 4 سے 5 لوگوں نے شیر کو پکڑا اور اس بچے کو اس کے چنگل سے نکالا. کیونکہ شیر تو ایک دفعہ میں اگر دبوچ لے تو وہ گردن توڑ سکتا ہے کسی کی، قلب فریکچر کر سکتا ہے اور یہ تو معصوم بچہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی گرون تو نہیں ہے ابھی. تو یہ بتائیے کہ یہ جن تصاویر کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو نارملی ایسے واقعات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملازموں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. اس کیس میں کیا ہوا اب تک؟ دیکھیں اس کیس میں ایک تو اسامہ وہ اس وقت فرار ہے اور وہ شیر سمیت فرار ہے کیونکہ اصل میں شیر اسامہ کا ہے. لیکن اسامہ کا بھائی سعد اس میں گرفتار ہے، اس کا جو سیکیورٹی گارڈ روشن ہے وہ گرفتار ہے. اور اس کے اندر ایک بات اور ہمیں پتہ چلی ہے کہ ایک عمر نام کا کیریکٹر ہے جس کا اس کیس میں کردار ہے، لیکن پولیس نے اسے اس طرح غائب کر دیا ہے جیسے کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس حوالے سے مزید انویسٹیگیشن کریں گے کہ عمر کا اس میں کیا تعلق ہے. 2 دن پہلے لاہور میں ایک شخص کو جو کہ غیر قانونی طور پہ جس شخص سے اپنے گھر میں شیر پالا ہوا تھا اور آج سے نہیں کئی سالوں سے پالا ہوا تھا، اس کے خلاف ایکشن ہوا، اس کو گرفتار کیا.
یہاں پر یہ بتائے گا کیونکہ یہ شخص اپنے شیر سمیت یہاں سے فرار ہے, اس کے پاس کیا کوئی پرمٹ تھا؟ کیونکہ یہ وائلڈ لائف کی طرف سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے, آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے کہ آپ ایسا جنگل کا جانور اس کو اس کے نیشنل ہیبیٹیٹ سے نکال کے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. اور یہ تو گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں مدیہ, میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات بتاؤں کہ جس جگہ سے یہ شیر جہاں پر موجود تھا, یہاں پر صرف ایک اکیلے اسامہ یا اس کے بھائی سعد نے شیر نہیں رکھا ہوا, بلکہ یہاں پر مزید 2 افراد اور تھے جنہوں نے شیر پالے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص جس کا نام سکلین تھا, اس کے پاس اس کا شیر بھی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, اور گزشتہ سال بھی اور اس سے 1 سال پہلے بھی اس کو ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے ہی روکا تھا اور اس کے شیر کو لے کر اس کی گلبرگ تھانے گئے تھے کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر شیر کو گھما رہا تھا اور مینا بازار کے قریب اس کو روکا گیا تھا. تو کراچی میں ایک جو سوسائٹی کے ایریا ہے, یہاں پر ایک شخص اس نے شیر پالے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 افراد ہیں جنہوں نے شیر پالے ہوئے ہیں. وائلڈ لائف کی جانب سے جو اس طرح کے خونخوار یا جنگلی جانور ہوتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ پرمٹ الاؤ کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرمٹ الاؤ کرنے کے بعد بھی وہ جو وحشی درندہ ہے, جانور ہے, اس کے دانت چیک کیے جاتے ہیں, اس کے ناخن باقاعدہ کٹائی کی جاتی ہے, اس کے بعد اسے پرمٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسے رکھ سکتا ہے, لیکن اس پیرامیسس میں تاکہ وہ اگر غلطی سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہاں پر ایک معصوم بچہ, اور اس سے میں اللہ کا معجزہ کہوں گا کہ شیر کی گرپ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک ہٹا کٹا انسان بھی اس سے خود کو نہیں چھڑا سکتا, لیکن یہاں اللہ پاک کی جانب سے معجزہ دکھایا گیا, اور یہ معصوم بچہ جس کو بعد میں پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا, اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پرائیویٹ اسپتال میں یہ کہا گیا کہ اس کو کتے نے کاٹا ہے, جس کے بعد ورنہ یہ بات اسی دن پولیس تک پہنچ جاتی ہے. نذیر شاہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, امید ہے آپ فالو اپ بھی لیں گے اس کا, تو ہم آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ذرا سوچئے کہ مطلب شیر جس طرح کا جانور ہے جو اس کی لائک ویٹ ہوتا ہے, جو اس کی پاور ہوتی ہے, صرف ناخن تراش کے یعنی کہ فائلنگ کر کے, دانتوں کی فائلنگ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچے. بھائی وہ زور سے کسی کو جپھی ڈال دے تو اگلے کا جان نکل جائے. بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی کتا کاٹے نا تو اس کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے, اور اگر آپ کو خدا نہ خاصہ جنگل کا ایسا, ابھی ہمارے پاس کوئی ویکسین موجود نہیں ہے, لیکن بڑے اسپتالوں میں, کیونکہ نارملی وہ جب پکڑتے ہیں تو اس کے بعد ویکسین کی ضرورت نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, بٹ بڑے اسپتالوں میں جب آپ کو خدا نہ خاصہ ایسا کوئی کیس آتا ہے تو آپ کو آپ کے وزن کے مطابق, اور جس کی ویکسینیشن ہے دیٹ از 91,000 پلس. اوکے, میرے ساتھ کیونکہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے, میرے شو میں مجھے شیر کے بچے نے جو کہ ویکسینیٹڈ تھا, اس کا دانت لگ گیا تھا اور اس کے لیے مجھے اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرنی پڑی تھی, اور مجھے کرنی پڑی. اور وہ شیر آج تک ریگریٹ کر رہا ہوگا. لیکن آپ خدا نہ خاصہ اگر یہ بچہ تو بڑا ہوتا تو آپ کو دیکھیں یہ کیا لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کو سوچنا چاہیے کہ کس بیس پہ آپ کسی شخص کو یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ شیروں کو رکھ سکے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں فریکوینٹ جو ہے وہ چیک اپس بھی نہیں ہوتے, لوگ جاتے بھی نہیں ہیں, اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایشوز ہیں. لیکن بہرحال ایک اور اہم معاملہ, جی ایک اور اہم معاملہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 22 مئی کو ایک برسی ہے PI کے ایئر کریش کی, اس کی بات کریں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.